فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک کہ اللہ والوں کو نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، وہ بے ڈر اور بے خوف ہوتے ہیں۔ لیکن آج ایک راز کی بات میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں صرف اور صرف 3 اللہ والوں کو، 3 شخصیات کو محبوب کا لقب عطا ہوا اللہ کے طرف سے۔ 3 لوگوں کو محبوب کا لقب عطا ہوا۔ ان 3 شخصیات میں، اللہ والوں میں، سب سے پہلا نام محبوب سبحانی، جس کے جھنڈے کو اپنے گھر پہ لگا کر ہم شان سے زندگی گزارتے ہیں۔ حضور پیران پیر بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا بیان کرو، کہ سب سے پہلا لقب محبوب سبحانی اللہ نے غوث پاک کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد دہلی کی سرزمین پر ایک ایسے اللہ والے ہیں جس کا نظام کا سکہ آج بھی چلتا ہے، جس کو محبوب الہی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے دوسرا لقب محبوب الہی کو عطا کیا۔ پہلا لقب محبوب سبحانی، دوسرا لقب محبوب الہی، پھر تیسرا لقب جس کی ہم محفل اور فاتحہ ہم سجائیں غریب نواز کی نسبت سے بھی، پھر اس کے بعد مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے، تو تیسرا لقب حضرت سید محبوب یزدانی، حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو عطا ہوا۔ آپ کو محبوب یزدانی کہا جاتا ہے، محبوب یزدانی کہا جاتا ہے، اور آپ کا نسب، سلسلہ نسب غریب نواز سے چھٹا ملتا ہے، چھٹا ملتا ہے۔ غریب نواز ایک مرید سے کہتے ہیں کہ سن اے میرے مرید، مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے، مجھے وہ زمانہ یاد آ رہا ہے۔ مرید نے ایک ایسا ولی ہوگا، توجہ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ میرے سلسلے میں، یعنی میرے سلسلے میں ایک ایسا ولی آئے گا جس کا نام اشرف ہوگا، جس کا نام اشرف ہوگا، جو سمنا کا رہنے والا ہوگا، تخت کو چھوڑ کر بھارت کی دھرتی پر اپنے فیضان کو لٹائے گا، بھارت کی دھرتی پر اپنے فیضان کو لٹائے گا، جس کا نام اشرف ہوگا، اور جس کے ہاتھ پر کئی لوگ داخل اسلام ہوں گے، کئی لوگ اسلام قبول فرمائیں گے، اور ہر جگہ وہ دین کا ڈنکا بجائے گا۔ یہ بشارت غریب نواز نے پہلے ہی عطا فرمائی، اور آپ کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ اشرفیہ، اور اسی سلسلے سے میں بیعت ہوں، اور میری اجازت غریب نواز کی بارگاہ اور میرے پیر و مرشد پیر حبیب اللہ شاہ سرکار سے ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں، آج ہم بولتے ہیں نا کہ میں خادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں نقش بندی ہوں، میں سہروردی ہوں، یہی بات میں نے سرکار حضرت پیر حبیب اللہ شاہ سرکار سے پوچھی۔ حضرت نے فرمایا کہ کون خادری، کون چشتی، کون نقش بندی، کون سحر وردی، یہ ہم سبھی شاخ ہیں، ہمارا اگر کوئی جڑ اگر ملتی ہے تو غوث اعظم کے دربار میں چلے جاؤ، اسی غوث پاک کے دربار سے شاخیں نکلی ہیں، کہ یہ جو چشتی ہے غوث پاک سے ملتا ہے، نقش بندی ہے غوث پاک سے ملتا ہے، سہروردی ہے غوث پاک سے ملتا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں، حبیب اللہ شاہ سرکار فرماتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری یہ خانقاہ، ہمارا یہ سلسلہ نہیں، ہر سلسلے میں ہمارا فیضان ہے، اور ہر سلسلے میں معین الدین کا فیضان ہے۔ ارے جب تک سلسلہ آگے پھیلے گا نہیں، جب تک معین الدین کی دستخط نہیں ہوگی، اگر سلسلہ عروج میں آئے گا تو معین الدین کی دعاؤں سے آئے گا، سلسلہ عروج میں آئے گا تو غریب نواز کے اس سلسلے کے طریقے پر چلنے سے آئے گا۔ لیکن اگر آپ کہو گے کہ میرا اشرفی، بھائی یاد رکھو، اگر تم اشرفی اگر کہو گے، چشتی کہو گے، نقش بندی اگر کہو گے، تو پھر تمہارا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں، یاد رکھو، ایک بزرگ ایک اچھی مثال دی ہے کہ جب کسی کی شادی کر کے لڑکی کو ہم کسی کے گھر دیتے ہیں تو اس کا کام ہے کہ گھر جانا،
نئے گھر میں جیٹ کی عزت کرنا، دیور کی عزت کرنا، ساس کی عزت کرنا، نندوں کی عزت کرنا، محبت اپنے یار سے کرنا۔ کس سے کرنا محبت؟ محبت اپنے یار سے کرنا، عزت سب کی کرنا۔ اسی طرح کہ آپ کسی بھی سلسلے سے کیوں نہ ہو، محبت اپنے پیر سے کرنا، عزت تمام پیروں کی کرنا۔ محبت اپنے پیر سے کرو، کوئی شک نہیں، عزت تمام پیروں کی کرو، تمام پیروں کی کرو، کیونکہ ان کے ہاتھ پر، ان پر جن بزرگوں کا فیضان ہے، اس سے بھی مالا مال ہمیں ہونا ہے، ہمیں کسی سے شکایت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہی وہ ہندوستان ہے، اسی ہندوستان کی سرزمین اتنی خوش نصیب زمین ہے، اور ہم بھارت کے اتنے خوش نصیب مسلمان ہیں، اتنے خوش نصیب مسلمان ہیں، ہم جس زمین پر جیتے ہیں اسی زمین میں غریب نواز آرام فرما رہے ہیں۔ ہم جس زمین پر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، جس بھارت میں ہم جیتے ہیں، اسی دھرتی پر خواجہ قطب الدین بھی آرام فرما رہے ہیں، اسی زمین پر نظام الدین بھی آرام فرما رہے ہیں، اسی زمین پر فرید الدین بھی آرام فرما رہے ہیں، اسی زمین پر صابر کلیر بھی آرام فرما رہے ہیں، نصیر الدین چراغ بھی آرام فرما رہے ہیں، مخدوم اشرف بھی آرام فرما رہے ہیں۔ ارے اس دھرتی پر ہم زمین کے اندر جانے کے بعد یہ اگر کوئی محسوس اگر کرے گا کہ ہم اس زمین کے اندر جائیں گے تو جتنے زمین کے اندر آرام فرما رہے ہیں تمام کا ہمیں دیدار نصیب ہوگا، تمام کا ہمیں دیدار نصیب ہوگا، تمام کا ہمیں دیدار نصیب ہوگا۔ یہی تو سلسلے کا فیضان ہے، یہی تو سلسلوں کی برکت ہے۔ ان سلسلوں کو جانو، پہچانو۔ یہ نہیں ہے کہ 10 انگوٹھیوں کو ہاتھ میں لگا کے جینا، ہم 10 محرموں کو گلے میں ڈال کے ہم بابا بن کے پھرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ ایک وقت زمانہ ہمارا بھی تھا، پیر سچا نہیں ملا تھا نا، سچا پیر نہیں ملا تھا، ہم کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں، کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ آج بھی جس میں خطے میں خدمت کر کے آیا ہوں، راچال کی سرزمین پر، یہ لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک سے ایک تاج پہن کے تقریر کرتا تھا، ایک سے ایک تاج، ایک سے ایک شایا پہن کر میں تقریر کرتا تھا۔ لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ آخر یہ کیا پہن رہے ہیں، کس حلیے میں بیان کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ یہاں سامنے بیٹھے ہیں، یہ لوگ گواہ ہیں، میں ایک سے ایک تاج پہن کر اشرفی سلسلے کا بھی تاج پہنتا تھا، اور بڑے بڑے اعلیٰ حضرت والوں کا بھی تاج پہنتا تھا، یہ سب تمام پہنتا تھا۔ اس کے بعد جب اجمیر کی سرزمین پر پہنچا، اجمیر کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد میں نے خواجہ سے کہا، یا غریب نواز، مجھے کسی کے علم کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اجازت لوں، آپ جس کے دامن میں مجھے بھجائیں گے میں اس کے دامن کو پکڑ کے آگے بڑھوں گا۔ پھر ہلکی سی نیند آتی ہے، سیڑھیوں پہ سونا ہوتا ہے، پھر گنبد سے آواز آتی ہے، کیا بات ہے، عشق میں تڑپتے ہو، مچلتے ہو، روتے ہو، بلکتے ہو، خدمت کی خواہش رکھتے ہو، سچے پیر کی تلاش میں ہو۔ یاد رکھو، سچا پیر اگر چاہتے ہو تو یہاں سے 6 کلومیٹر کی دوری پہ جس علاقے کا نام دورائی ہے، جس علاقے کا نام حبیب نگر ہے، اسی حبیب نگر میں میرا حبیب رہتا ہے، اسی حبیب نگر میں میرا حبیب رہتا ہے۔ جا اس کے دامن کو پکڑ، اس کے دامن کو پکڑ، دامن حبیب کا ہوگا، فیضان معین الدین کا ہوگا۔ اور جب سے میں نے دامن کو پکڑا آج تک ان کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، آج تک ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پھر جیسے میں پہنچا سرکار کی بارگاہ میں، یہ روحانیت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، یہ عشق کی بات ہے۔ پاگلوں کی طرح پھرنا، اللہ والوں کے درباروں کا سفر کرنا، یہ بڑا مستان والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو آج ایک مقام سرکار نے حاصل کیے ہیں، ان کی دعاؤں سے سرکار نے نوازا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مقام ہمیں عطا ہوا۔ پھر ہوا کیا کہ سرکار غریب نواز کے حکم پر جب پہنچے، وہاں کے خادم کے ذریعے سے جب پہنچے ہیں، تو جیسے ہم پہنچے تو خانقاہ میں بہت سارے لوگ تھے۔ اب دیکھیں کہ صنم کو خبر اپنے یار کی ہوتی ہے، یہ تو ہے، یہ روحانیت کا مسئلہ ہے۔ وہ مجنوں تھا نا جو لیلا کی یاد میں بھی ریگستانوں میں چلتا تھا، اور اس مجنوں کا یہ عالم تھا کہ لیلا کی گلیوں میں پھرنے والے کے کتے کے پاؤں کو چومتا تھا، کیونکہ محبت کس سے تھی؟ لیلا سے تھی۔ صرف لیلا ہی سے نہیں تھی، بلکہ لیلا جہاں رہتی تھی سارے علاقے سے اسے محبت تھی۔
ایک اللہ والے تھے، اسٹیشن پہ روز آتے تھے، بیٹھتے تھے، ایک ٹرین کو دیکھتے تھے، چومتے تھے، چلے جاتے تھے، ٹرین کی دھول لیتے تھے، منہ پہ لگا کے واپس چلے جاتے تھے۔ وہاں کا جو ہے ریلوے اسٹیشن کا جو ہے مینیجر دیکھتا ہے، پھر وہاں آ کے پوچھتا ہے کیا بات ہے، بڑے مہینوں سے روز آتے تم، ٹرین کو دیکھتے، ایک ہی ٹرین، دھول کو لیتے، منہ پہ لپٹتے، چلے جاتے۔ تو اس شخص نے کہا تجھے کیا پتا کہ پیر کی محبت کیا ہوتی ہے، تجھے کیا پتا پیر کی محبت کیا ہوتی ہے؟ بھلے ہی میں اپنے پیر کے پاس نہیں جاتا ہوں، لیکن جس ٹرین کو دیکھنے کے لیے آتا ہوں وہ ٹرین میرے پیر کے شہر سے ہو کے آتی ہے، اور اس کے شہر سے جو دھول اڑتی ہے اس دھول کو میں لے کر اپنے چہرے پہ لگاتا ہوں تاکہ میرے پیر کے شہر کی دھول سے۔ یہ عاشقوں کا طریقہ، یہ عاشق کا عشق بولتا ہے۔ تو اسی طرح جب پہنچا تو بھیڑ تھی، تو سرکار نے، اور حضرت فرماتے ہیں، شاہد ہیں وہاں کے لوگ، حضرت نے فرمایا کہ تم آج آئے ہو، تم آج آئے ہو، قسم خدا کی معین الدین نے 3 دن پہلے کہہ دیا تھا کہ تو میرے پاس آنے والا ہے، تو میرے پاس آنے والا ہے، کہ اور یہاں پر خدمت کی نیت کو لے کر آیا۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ، یہ ان کے نوازنے کا طریقہ۔ تو پھر جب میں جس خطے میں خطاب کرتا تھا تو بڑے جو ہے شائے وائے پہن کے، تاج وغیرہ پہن کے میں جو ہے خدمت کرتا تھا، لیکن جب سرزمین پر پہنچا، حضرت کے پاس ملاقات ہوئی، اس کے بعد بھی پہنتا تھا، یہ سوچ کے پہنتا تھا کہ بڑا تاج پہنتا تو شاید میرے کو قریب بلا کے نوازتے، لیکن بات وہاں الٹی تھی، جتنا سادہ آدمی رہتا تھا اتنا قریب نظر آتا تھا، جتنا سادہ آدمی نظر آتا تھا اتنا قریب رہتا تھا حضرت کے، جتنا شوق و شباب لے کے آتا تھا اتنا دور اس کو رکھا جاتا تھا۔ تو بھی جب میرا سامنا حضرت سے ہوا، حضرت نے ایک ہی بات کہا، ایک ہی بات کہی، اور آج بھی اس بات کا شاہد ہوں، اور آپ بھی غور فرمائیے گا، حضرت نے یہ بات مجھ سے کہی کہ بیٹا یاد رکھو کہ اپنی پہچان اخلاق، کردار، علم خاموشیوں سے ہوتی ہے، تاج سے، شایوں سے پہچان نہیں ہوتی، تاج سے پہچان نہیں ہوتی، شایوں سے پہچان نہیں ہوتی۔ یہ شایا، یہ تاج انہی کا عطا کیا ہوا ہے، اس لیے خواجہ کی چھٹی پر لگا کر بیٹھنے کا ہمیں حکم ہے، انہی کا حکم ہے، ورنہ ہمیں لگانے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی اجازت ہے، اس لیے ہم لگا کر آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ بھی یہ تاج۔ پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تم خواجہ کے دربار میں مقبولیت کا مقام اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے تاج کو خواجہ کے قدموں پہ رکھو، پھر دیکھو خواجہ ایسا تاج پہنائے گا کہ جس تاج کی واہ واہی ساری دنیا میں ہو جائے، لوگ کہیں گے، کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ خواجہ کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ خواجہ کا دیوانہ جا رہا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو کہ ہم سلسلوں سے بڑے ہیں، ہم کچھ ہیں نہیں، اپنی انانیت کو فنا کر دی جائے۔ ہمیں بھی تعلیم دی گئی، ہمیں بھی بتایا گیا، یہ مجلسیں ہم اس لیے نہیں سجاتے ہیں تاکہ ہم دو واقعے بول دیں، ہم آپ کو واپس بھیجا دیں، آپ اپنے اپنے گھر چلے جائیں، سو جائیں، آپ بولو، آپ سیکھے گا یہاں سے۔ جتنا ہو سکے خود کو عاجزی میں لے کر آؤ، جتنا ہو سکے خود کو اپنے اندر انکساری کو پیدا کیا کرو، اور ہمیشہ یہی ایک تڑپ رکھا کرو کہ بس مجھے خدا کو راضی کرنا ہے، بس مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ والوں کو راضی کرنا ہے، ان کی محبتوں کو سینے میں رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مقام تھا آپ کی بارگاہ کا، اور کرامت تو کرامت ایسی تھی کہ کچھ لوگ کیا کرے معلوم ہے، مذاق اڑانا سمجھے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا۔ ایک زندے آدمی کو جو ہے کفن پہنا کر ڈولے میں رکھ کے سرکار مخدوم اشرف کی بارگاہ میں آ کے بولے کہ سنو حضرت، ہمارے دوست کا جو ہے جنازہ پڑھانا ہے۔ وہ اللہ والے تھے نا، ہم تو صرف ظاہر دیکھتے ہیں، باطن نہیں دیکھ سکتے، دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں میں وہ کمال کو رکھتا ہے، وہ یہ بھی اگلا بھی دیکھتے ہیں، پچھلا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو مخدوم اشرف کی بارگاہ میں لوگ لے کے آئے، نوجوان بچے لے کے آئے، لا کر جو ہے جنازے کو سامنے رکھے، تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سرکار کیا پوچھے معلوم ہے؟ پکی بات ہے کہ جنازہ پڑھانا ہے؟ تو حضرت، لوگ بولے بالکل حضرت،
جنازہ پڑھانا ہے، یہ دیکھو آپ کے سامنے میت لیٹی ہوئی ہے، یہ دیکھو میت آپ کے سامنے لیٹی ہوئی ہے۔ تو کیا پلان تھا ان لوگوں کا کہ جیسے آپ اللہ اکبر بول کے تکبیر باندھتے ہی انہیں ڈولے میں سے اڑتے کہ حضرت کا مذاق بن جاتا تھا۔ لوگ زمانے والے ہنستے تھے، ولی کا مذاق اڑانا بن جاتا تھا، مذاق بنانا چاہ رہے تھے، لیکن یہ اللہ والے تھے جو زبان سے نکل جاتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے 3 مرتبہ پوچھے، پکی بات ہے کہ جنازہ پڑھانا ہے؟ انہوں نے کہا پڑھانا ہے۔ پکی بات جنازہ پڑھانا؟ ہاں پڑھانا۔ صحیح بولو، ہاں پڑھانا۔ ٹھیک ہے، کھڑے ہو جاؤ، جنازہ سامنے رکھے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر۔ کتنے تک؟ اب پلان میں یہ تھا کہ دوسری تکبیر میں اس کو اٹھنے کا تھا۔ کون سی تکبیر میں اٹھنا تھا؟ دوسری تکبیر میں اٹھنا تھا، مذاق بنانا تھا، حضرت کی توہین کرنا تھا اس کا ارادہ۔ دوسری تکبیر ہوئی، اٹھ رہا ہی نہیں، پیچھے بولے کیا بات ہے، اچھا تیسری میں اٹھیں گا۔ تیسری تکبیر ہوئی، اٹھ رہا ہی نہیں، بولے نہیں چلو 4 میں اٹھتا شاید۔ چوتھی تکبیر ہوئی، سلام پھیرے، حضرت چلے گئے۔ جا کے اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جسم سے روح نکل گئی۔ جنازہ ڈولے کے اوپر کا کپڑا ہٹا دیے، جب اس کو ہلایا گیا تو دیکھتے ہیں کہ ہوش میں نہیں، روح پرواز کر چکی، روح نکل گئی، مر گیا، ختم ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ دوست مل کر گئے حضرت کے پاس۔ اس کی ماں کو معلوم ہوا، جو بچہ لیٹا ہوا تھا مر گیا، اس کی ماں کو جب معلوم ہوا، روئی، رو کے تڑپتے ہوئے بلکتے ہوئے اسی مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جا کر پہنچی، پاؤں کو پکڑ کر کہتی ہے اے اللہ کے ولی، بھلا ہی میرا بچہ شریر تھا، شرارت کرنے والا تھا، لیکن میں اس کی ماں ہوں، مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے، مجھے میرا بیٹا چاہیے، ایک لوتا بیٹا میرا تھا جس کے بھروسے میں زندگی جیا کرتی تھی، پتہ نہیں کہ اس نے کیا توہین کر دی۔ سرکار آپ ناراض مت ہونا، آپ اس کے حق میں دعا کر دو۔ آپ کیا کر دیے؟ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ اماں اور سنو اے بچوں، ہم جنازہ مردوں کا ہی پڑھاتے ہیں، زندوں کا جنازہ نہیں پڑھاتے۔ جنازہ مردوں کا پڑھاتے ہیں، زندوں کا نہیں پڑھاتے۔ جیسے بولنا تھا کہ زندہ مردہ ہو گیا، تو پتہ کیا چلا، اگر وہ کہہ دیں تو زندہ مردہ بھی ہوتا ہے، مردہ زندہ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر سب ملے، قدموں میں پڑے حضور آپ دعا کر دیں۔ اللہ نے کیسی دعاؤں میں مقبولیت عطا فرمائی۔ ہماری زبانوں میں متاثر نہیں ہے کہ ہم کچھ مانگیں اللہ عطا کرے، لیکن وہ عاجزی، وہ اللہ کی قربت، وہ اللہ کے مقرب بندے تھے، وہ اللہ کے مقرب بندے تھے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ اس نے غلطی تو کر دی، تجھے یہ نہیں پسند آیا نا کہ اس نے میرا مذاق اڑانا چاہا، اسی لیے تو نے اسے انتقال کر چکا۔ مولا میں ہی اس کے حق میں دعا مانگتا ہوں کہ جس طرح جان چلے گئی واپس اس کے جسم میں جان ڈال دے میرے مولا۔ جیسے آپ نے دعا فرمائی تو اللہ نے اپنی قدرت سے جان ڈال دی اور اس کے جسم میں روح آ گئی، پھر وہ بیدار ہو کر سرکار کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگا۔ اور حضرت ایک بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو کہ جبھی بھی آپ اللہ